بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان پر نازل ہونے والی نبوت کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے زندگی میں کون کون سی مشکلات برداشت کیں اور مشکل حالات میں اللہ پاک نے ان کی کیسے مدد فرمائی۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابوالذیفان بہت بڑے مہمان نواز ہے۔ آپ کا نسب ہے ابراہیم ابن طارق ابن ناخور ابن سارح ابن روابن تابع ابن عابر ابن شالحہ ابن ارفحشد ابن سام بن نوح۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ آپ کے باپ کا نام طارق ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے، لیکن آزر اصل میں آپ علیہ السلام کے چچا تھے اور آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ علامہ محمود احمد الوصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے کثیر اہل علم کا اسی پر اعتماد ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اہل سنت کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور یہ بھی واضح ہے کہ کفار و مشرکین تو پاک کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں طاہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بدکاری سے پاک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل میں کرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن ہی سے ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظمت و سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یقینی علم سے عین الیقین آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت و توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ، جو کہ اکثر روایات میں کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا تھے، ان کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے اس آزر نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تم میرے معبود سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ سورۃ المریم کی آیت نمبر 47 تا 48 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائیں استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائیں استغفار کرنے سے منع نہیں کر دیا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 86 تا 87 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں اے میرے رب میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ پاک نے یوں ذکر فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔